إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، الرحمت عند اللہ مئۃ جزء وقسم بین الخلائق جزءا وأخر 99 إلی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت 100 حصے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں صرف ایک حصہ تقسیم کیا اور 99 حصے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کا ذکر فرماتے ہوئے سمجھانے کے طور پر بطور مثال کے اس کے 100 حصے بتائے۔ مطلب یہی ہے کہ کامل طور پر اللہ رحمت فرمانے والے ہیں، تو ایسے سمجھو جیسے چیز کے 100 حصے ہوں، یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ نے اپنی مخلوق میں صرف ایک حصہ تقسیم کیا۔ اسی ایک حصے سے مخلوق ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے، ایک دوسرے پر ترس کھا رہی ہے، ایک دوسرے سے تعلق نبھائے ہوئے ہے۔ کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کتنے انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس کی تکلیف کا دکھ پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو دیکھیں تو درندے جو دوسری مخلوق کو دوسرے جانداروں کو چیر پھاڑ کر کے کھا جانے والے ہیں، ان میں بھی نر درندے کی مادہ کے ساتھ محبت کو دیکھو، اور پھر ان کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کو دیکھو۔ چیتا اپنا بچہ نہیں کھا جاتا، بلکہ اگر اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچانے والا جاندار آ جائے تو چیتا اپنے بچے کو اسے بچاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری مخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کا اثر ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ جو اپنے پاس 100 حصے رحمت کے رکھتے ہیں، اس کی رحمت کتنی ہے؟ ہماری نافرمانیاں اس قدر ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہوتی جو ذرا سی نافرمانی بھی برداشت نہ کرتی تو ہم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آج باقی نہ ہوتے۔ ہم چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں کہ جو ذرا بھی رعایت کے مستحق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم، رحمان اور حلیم ذات ہیں، وہ برداشت فرما کر ہماری سزا کو مؤخر فرما لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اوپر جو فرشتے مقرر فرما دیے کرامن کاتبین، شعب الایمان میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دائیں جانب والے کو امیر اور بائیں جانب والے کو مامور بنا دیا۔ دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے، لیکن بائیں جانب والا بندے کے کیے ہوئے گناہ کو فوراً نہیں لکھ لیتا، بلکہ امیر صاحب سے پوچھتا ہے لکھ لو۔ امیر صاحب فرماتے ہیں تھوڑا ٹھہرو۔ یہ ٹھہرنا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ ایک گھڑی گزرتی ہے، پھر امیر صاحب سے پوچھتا ہے لکھ لو، تھوڑا ٹھہرو۔ 2-3 گھڑیوں کے بعد بھی جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر امیر صاحب اجازت دیتے ہیں کہ اب لکھ لو۔ اب بائیں جانب والے نے گناہ لکھ لیا، اس کے لکھنے کے بعد اگر کسی لمحے جا کر بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے سچے دل سے تو حکم ہوتا ہے کہ جو لکھا وہ مٹا دو۔ حتیٰ کہ اگر سارا نامہ عمل گناہوں سے بھر چکا ہے، کوئی کا دکا نیکی ہے اور نہیں تو کم از کم ایمان والی نیکی ہے، اور سارا نامہ عمل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ایک دم کسی موڑ پر آ کر بندہ سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، حکم ہوتا ہے سارا مٹا دو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حدیثوں میں تو بعض سے متعلق، سب سے متعلق نہیں، ہر ایک سے متعلق نہیں، بعض سے متعلق یہ قصہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ کر علیحدہ کر کے اسے پوچھیں گے بندے تو نے فلاں گناہ کیا؟ یہ اقرار کرے گا کہ کیا، ہاں فلاں کیا، جی کیا، فلاں کیا۔ اب بندہ سمجھ لے گا کہ ہلاکت کے سوا میرے لیے اب کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو میرے بندے
ہم نے تمہارے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو اب بندے کے دل میں آئے گا اور عرض کرے گا یا اللہ یہ آپ نے تھوڑے گناہ بتائے، میں نے تو اور بھی گناہ کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آخرت میں پوری ہوگی، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ابلیس بھی امید باندھنے لگے گا کہ شاید مجھ پر بھی رحمت ہو جائے، لیکن اس پر رحمت نہیں ہونی، اس لیے کہ رحمت کے استحقاق کے لیے ایمان تو شرط ہے، اور ابلیس میں ایمان نہیں ہے۔ وہ تو سارے کافروں کو کافر بنانے والا ہے اور خود کافر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس لیے اس حدیث پاک میں امید دلائی گئی کہ ہم اللہ کی رحمت کی زیادہ امید لگائیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے غضب کے کام کرتے رہیں اور اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں اور پھر بھی رحمت کی امید لگائے رہیں۔ گناہوں سے بچیں، نیک اعمال پوری طرح کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ رحمت فرما لیں گے۔ الحمدللہ۔